ٹھیک ہے نا, اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے, اس کی تلافی ہو جائے گی, بھائی توبہ استغفار کرو, اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ, گڑ گڑاؤ, جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا, یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا, اور پیا بھی جان کے نہیں ہے, آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے, حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا, زہر. پہلا گناہ جان کر کیا, توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے, کیا بھی بھولے سے, غلطی سے, لیکن وہ زہر ہے, اس کی تلافی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے, فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. اب جب زہر آنتوں میں اترے گا, جتنی مرضی توبہ کر لو, اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا, پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس کے بعد میں پیوں گا, اس دفعہ معاف کر دے, میری آنتیں نہ گلیں, اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا, تو نے بے احتیاطی کی, لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا, وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے, جو فطرت نے اصول, قدرت اللہ نے اصول, فطرت بھی اللہ نے بنا, زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے, اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ, نیچے آگ جل رہی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں, کچھ نہیں ہوتا ہے یار, میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے, اللہ فوراً کیا کر دے گا, معاف, کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو, آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب, کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے, وہ تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو, نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے, جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار, بولو
نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے. اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشنکوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس, وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی, تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا, اب 11 بجے جب آپ کھا کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا, اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا کہیں. تو اس کا حل پھر میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہیں. میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا, اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے.
ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی، حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کوفتے جو کھا رہے ہو نا, آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں نا ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلاں آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلاں آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ, ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا, کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہوگی تو صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت. لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے. کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خامے وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہو. وہی ہوا ان کے, پتہ نہیں کوئی رگ پھٹ گئی ان کی, بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا ان کو. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کریں, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو پاڑ دی. اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے. پھر ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, 1-2 گھنٹا. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا. اس کے بعد فطرت انتقام لینا
شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا. زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ, ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا, مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے پہ بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا, یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل, بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ, اہل باطل کے یہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے, اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کے تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے, تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا.
تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا اب ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا نا, چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے, اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, ابے کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے اب کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی, ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا, پورا برس اس کے پیٹ میں. وہ تو وہیں شہید ہو گیا, لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ان کا تو ہدف تھا گولیاں ہمارے اوپر سے گئی. ہم لیٹے ہوئے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کارروائی کی نا, ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے, کیونکہ اس نے, گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا, خود تو شہید ہو گیا, اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی الٹی, انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے, ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا غنیمت ہے, سمجھ میں آ گیا, ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت فرمایا, حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے, اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا, تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے. تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے, کوئی پائے تھے یا کیا, کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ, صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا, مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے, خاندانی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فوج میں بھی ہر جگہ, تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ, حکومت کا پیسہ ہے نا, پھر تو ڈبل کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح, ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بڑے خاندانی تھے, بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, اتنا خرچہ تھی, بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, قوت اختیار کرو, الا ان القوۃ الرمی, آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے, محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے. اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے, نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے, نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے, باتیں بڑی کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا, حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے, کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی, اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی
تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں, گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جوانی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو, ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی, جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا, جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی ہیں یو ایس اے یو کے میں جنہوں نے, یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی, اس کی معلومات مجھے ہوئی, میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ بلوچستان میں پیدا ہوا, اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ. امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے, اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو, وہ والا وظیفہ پڑھ لو, فلاں کی سر پہ ہاتھ رکھوا لو, استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے؟ استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا, گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا, یہ ہو گیا, پیلا آ گیا, یہ ہو گیا, گلابی آ گیا, یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے, خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے, تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا, مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا, اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں. اچھا, میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں, یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں, وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے, کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندے, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتہ ہوتا نا, جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتہ ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ, جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں. ساسیں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں. یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں؟ ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں, آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہیں آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر, میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی, استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا. اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہمیں بچا لے گا. یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہا میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے گھر والے ماں وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی. اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا؟ روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے.
لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نہ. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. اس چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے ہیں, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی چینج کرنا ہے, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہا ہے, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا, گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے, اوہو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, ایک بہت بڑے عالم, ایک چراغ بجھ گیا, تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے, لکھی بھی ہے, اپنے ٹائم پہ آنی ہے, آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیا ہے, بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا, دیوانگی کی انتہا, وہاں تک پہنچے ہوئے ہم.